کس سے دعا لینا اندر کر دے دعا کا لینا بزرگوں نے لکھا ہے دعا کی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کو طہارت کے لیے ظاہر پانی کی ضرورت پڑے گی اس نے پانی کا لوٹا بھرا اور آپ کے ساتھ ساتھ ہو گیا جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو یہ صحابی پانی کا لوٹا پیش کر رہے ہیں حضور اس پانی کے لوٹے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے نا آپ نے اس صحابی سے فرمایا مانگو کیا مانگتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ دنیا کے کوئی سوال کرتا بہت سارے کہ نبوت کے دریا نے آج جوش مارا ہے تو دنیا کی چیزیں مانگوں اس صحابی نے بڑی عجیب بات کی اس نے کہا حضور میری ایک فریاد ہے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوسی کر دے ہماری زبان ہند کو ہے نا تو ہمارے تو فرمایا کرتے تھے حضور سے کہ تو سندھی تے میری کندھ سانجی ہوئے ہماری دیوار ایک ہو یہ بہت زیادہ قربت کے پڑوسی کی علامت ہوتی ہے کہ ایک کہتا یار یہ میری دیوار بنی ہوئی ہے تو نہ بنا بسی ایک ہی پہ گزارا کریں گے سارے بات ذرا سمجھیں کہ ایک پانی کا لوٹا ہے کوزا ہے اور کتنی بڑی خیر مانگ لی کہ یہ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوسی کر دے آپ نے فرمایا دعا تو میں یہ کرتا ہوں لیکن ایک کام تو نے کرنا ہے سجدوں میں کمی نہیں کرنی سجدوں میں کمی نہیں کرنی یہ کئی سارے لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں نا جی نماز میں سستی غفلت آتی ہے ان کے نماز نہیں پڑھتے میں آج حدیث کی کوئی کتاب دیکھ رہا تھا تو فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے نا اللہ اتنی مہربان ذات ہے اتنی مہربان ذات ہے کہ اگر ایک شخص نے لیلۃ القدر میں قیام نہیں کیا لیکن عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اس کو بھی لیلۃ القدر حاصل ہو گئی ہے اتنی بڑی فضیلت ہے یہ یعنی لیلۃ القدر یعنی فجر اور رات کی نماز جس نے جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا حدیث میں آتا ہے گویا ساری رات اس نے اللہ کی رحمت بہانے مانگ مانگ کر مجھے آپ کو بخشنا چاہتی ہے معاف کرنا چاہتی ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ سجدے میں کمی نہیں کرنی کئی لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں نماز نہیں پڑھتے اور قیامت والے دن جب سجدے کے لیے بلائے جائیں گے نا تو یہ دوڑیں گے تو یہ اللہ کی حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے پھر قرآن کہتا ہے نا قالوا يدعون الى السجود وهم سالمون یہ ٹھیک ٹھاک گھٹے کٹے یہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتے تھے تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہے دعا کسی کو کہیں جی دعا کریں کرنی ہے دعا ایک ہے دعا لینا کسی سے یہ جو لوگ دعائیں لیتے ہیں نا جی یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں ایک شاعر کہتا ہے نا نہ جانے کون شخص دعا کرتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے کئی دفعہ میرے لیے حالات ناموافق ہوتے ہیں لیکن کام میں رسیدے ہو جاتے ہیں اب دعاؤں میں بڑی اکثیر دعائیں جو ہے نا میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ آدمی کی خوش بختی کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اپنے شیخ استاد کی منشا سمجھتا ہو
منشا سمجھتا ہو، منشا یعنی حکم، بات نہیں، بات تو کرے گا تو ایسے ہی سمجھ آئے گا، یعنی ان کی چاہت کو سمجھ آئے وہ. اور جس شخص نے ماں باپ کی چاہت کو سمجھا نا جی، وہ شخص ناقابل شکست ہوا ہے. تو فاتح ہوتا ہے، اس کو شکست کوئی نہیں دے سکتا آدمی. تو ماں باپ کی خدمت، بڑوں کی خدمت. اور یہ اچھا وقت ہے، ایک اچھی مضمون میرا دل پہ آیا ہے. آپ سے میں عرض کروں کہ اپنے محسنین کے، اپنے بڑوں کے ناز اٹھاؤ، اللہ کل تمہارے ناز اٹھائے گا. اللہ تمہارے ناز اٹھائے گا. دعائیں لو ان سے، دعائیں. جب بندہ دعا لینے والا ہو جاتا ہے نا، اور جن لوگوں نے خاص طور پہ ماں باپ سے دعا لی ہوتی ہے، اکثر ماں باپ فوت ہو جائے نا تو لوگ جو تعزیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بس آپ سے اب دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اللہ آپ پر رحم کریں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس شخص نے کسی سے دعا لی ہو نا، دعائیں لی ہوں، تو وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا کبھی بھی. دعا کا فیض جاری رہتا ہے، دعا کی برکات جاری رہتی ہیں. تو دعائیں لینے کا بہت اہتمام رکھیں. اپنے پیچھے کو ایسے لوگ ضرور چھوڑیں. میں آپ کو عرض کروں کہ سلوک کے سفر میں بعض اوقات ہماری جو ترقی کا راستہ ہوتا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ اس میں مراقبہ شامل ہو. اس میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر کوئی ایسا کام لے آئیں گے کہ ہم کر سکتے ہوں گے وہ، اور اسی میں ہماری ترقی ہوگی، اسی میں ہماری ترقی ہوگی. تو کسی کی دعا بیڑا پار کر دے گی، کسی کی دعا رنگ لگا دے گی. اس لیے خدمت کے اندر بھی نا اس کا خیال نہ رکھا کریں کہ یہ عالم ہے، یہ داڑھی والا ہے، یہ نیک پرہیزگار نظر آتا ہے اور یہ گناہگار نظر آتا ہے. نہیں، ایسا نہ کیا کریں. اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر. مخلوق تو ساری خدا کا کنبہ ہے نا، ہاں، اللہ کا کنبہ ہے سارا. تو آپ نے کسی کی خدمت کر دی. اچھا، بعض اوقات ایک بیماری ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ خدمت کے ماحول میں ہم کسی سے کہہ دیتے ہیں جی آپ کھانا کھائیں گے، ابھی کھانے کا وقت ہو نا، تو میں کہوں جی مولانا آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ کی کوئی خدمت کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے یہ آدھا انکار ہے، یہ آدھا انکار. تربیت کے ماحول کو سمجھیں. خدمت کرنی ہو تو نہ پوچھیں میں آپ کا جوتا اٹھا دوں. نہیں، کیوں جوتا اٹھائیں آپ میرا؟ ہاں جی. اب یہ جتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ، اب آپ ساتھیوں میں سے کسی نے کسی کا جوتا ٹھیک کر دیا، کسی کا جوتا ٹھیک کر دیا، نہ اس کو پتا چلا کہ آپ نے کیا دعا کی، نہ آپ نے بس دل میں کہہ دیا اللہ اس سے راضی ہو جائے. خوش ہو جاتا ہے نا آدمی. یہ دعائیں بڑے کام کرتی ہیں، یہ دعا بہت کام کرتی ہے، کیونکہ بالکل اچانک ایک معاملہ ہے. تو اب پانی کا لوٹا دیکھے نا کتنا ہے، کیا ہے، اور دعا کتنی بڑی ہو گئی ہے. اس لیے دعا لینے والے بنے. دعا اس لیے دعا کی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. اللہ اکبر، دعائیں لی جاتی ہیں. دل خوش ہو گیا نا کسی کا، دل کسی غریب آدمی کا، کسی ضرورت مند کی آپ نے ضرورت پوری کر دی نا، اب اس سے دعا کرنا کہیں کہ میرے لیے دعا کرو. اب جب اس کا دل خوش ہو گیا تو دعا ہی دعا ہے. یہ کیا ہے؟ دعا ہی دعا ہے، دعا ہی دعا ہے. تو دعائیں بہت کام کرتی ہیں. دعا بہت تقدیر بدل دیتی ہیں، تقدیر مقدر کی سختیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ اتنا اکثیر عمل ہے صاحب. تو جب بھی دعاؤں کا خاص طور پہ وقت ہو نا دعا مانگنے کا، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا اہتمام کریں دعا کا. مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ راستے پہ چلتے نا، کسی مزدور کو دیکھتے
کدال اٹھایا ہوا ہے، بیلچا اٹھایا ہوا ہے، بیچارہ کسی کام سے نکلا ہوا ہے، تو دعا کرتے ہیں میرے اللہ اس کی رہنمائی کر دے، اللہ تو اس کا کچھ کر دے، دیکھیں بیچارہ مشقت سے روزی کمائے گا یہ۔ ایک کو دیکھتے اس کے لیے دعا کرتے، دوسرے کو دیکھتے اس کے لیے دعا کرتے، اور ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے چلتے پھرتے جب دعا کا کبھی دائیا بھی پیدا ہو جائے نا، کہ کوئی آپ اپنی ضرورت سامنے آ رہی ہے، اب دائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی کا خیال آ گیا ہے، تو آپ کنجوسی بخیلی نہ کریں، ابھی ہاتھ بے شک نیچے ہی رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے مانگنا شروع کر دیں، مانگنا شروع کر دیں۔ تو دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے یہ منظر حرم میں دیکھا ہے، دنیا بھر کے مسلمان آتے ہیں وہاں پر، قیام اللیل ہوتا تھا پہلے، تو وہ ہاتھ کھڑے کرتے کرتے نا، جو مالکیہ مذہب کے لوگ ہیں وہ یہ دعا کرتے اس طرح ہاتھ کھڑے کر دیتے، ایسے ہاتھ کھڑے کر دیتے۔ اب یا اللہ، وہ اب مجلس کے اندر نا بعض اوقات کوئی ایک بافیہ شخص بیٹھا ہو نا، جس کو دعا کا ڈھنگ آتا ہے مانگنے سے اللہ سے، وہ سب کو رنگ دیتا ہے۔ فضل ربی صادر شد، خواندہ نہ خواندہ برابر شد۔ جب اللہ کے فضل آتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھا ہے۔ یہ بارش جب برستی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ گندگی کا ڈھیر ہے، یہ پھولوں کا چمن ہے یہ۔ ہاں، اس لیے خوب اللہ سے جب مانگا کرے نا، تو اس میں ظاہری ہونی چاہیے، دھیان ہونا چاہیے، اور دعا لینے والا بنے۔ اچھا، دعا لینے والا بنے۔ سبحان اللہ، میں نے کئی مواقع ایسے دیکھے ہیں کہ پس پردہ کوئی کسی نے کسی کی دعا کی، اللہ نے اس کو رنگ لگا دیے، اللہ نے اس کو رنگ لگا دیے۔ تو کوئی موقع ایسا نہ دیکھا کریں کہ شاید کسی فقیر مسکین کی دعا میرے حق میں اللہ قبول کر دے۔ تو ایک تو دعائیں لینے والا بنے۔ والدین کے علاوہ، والدین جن کے ماں باپ نہیں ہے نا، ان کو خاص طور پر میں نے محسوس کیا ہے کہ والد کا بھائی، ماں کا بھائی، ماں باپ کا جن لوگوں سے ایک تعلق تھا، اس رشتہ داری کو بچانے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو رشتوں کو بچا کے رکھتا ہے، اللہ اس کو بچا دے، اللہ اس کو بچائے۔ ماں باپ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو، ان سے تعلق رکھو، ان سے دعائیں لو۔ باپ نہیں ہے تو باپ کے رشتہ دار دیکھو، ماں نہیں ہے تو ماں کے رشتہ دار دیکھو، یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ ان سے دعائیں لو، دعائیں۔ اور ایک جو قاعدہ میں نے آپ کو عرض کیا نا، اسے بھی عید آ گئی ہے نا، تو ہماری کچھ روایات بھی ہوتی ہیں نا، یعنی عید پر تحائف دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو کسی بھی بزرگ کو دیکھ کر یہ نہ کہیں جی میں آپ کو کپڑے لا کر دے دوں آپ کے لیے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، مجھے شدید ترین بھوک لگی ہو نا، اور مجھے کوئی جو ہے روٹی کھائیں گے، یہ روٹی ایسی کھانی ہے جیسے زہر کھانی ہے، جس طرح زہر کھانی ہے۔ مزاج ہوتے ہیں نا، تو اس طریقے سے کبھی بھی کسی بھی محسن سے یہ نہ پوچھا کریں کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو، جی 100 روپیہ ہدیہ ہے نا، 100 روپیہ 50 روپیہ ہدیہ ہے، پوچھے بغیر اپنے پھپھی کو، خالہ کو، ماموں کو، باپ کے دوست کو اللہ کے نام پر اس کو بھیج دیں، پوچھے نہیں۔ اس دعا کا پھر مزہ دیکھیں آپ، اس دل خوش ہونے کی تاثیر دیکھیں آپ پھر۔ اس لیے ایک تو دعا لینے کا اہتمام رکھیں کہ ہمارے پیچھے دعائیں کرنے والا، دعا کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اپنا محاسبے میں یہ بات شامل رکھا کریں کہ مجھ سے کوئی خفا تو نہیں ہے۔ تو الگ بات ہے کہ آج کل تو خفا ساری دنیا ہی ہے نا، خدا ہی خوش کرے لوگوں کو، لیکن آپ اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنے کے لیے، اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنے کے لیے رات کو جب بستر پہ سویا کریں، سر رکھیں نا، اس وقت دیکھیں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اگر آپ کا ضمیر آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر آپ بڑے خوش نصیب آدمی ہیں۔
باقی اس کو چھوڑ دیں کہ لوگ نبیوں سے بھی خوش نہیں ہوئے، لوگ خدا سے بھی خوش نہیں ہیں. ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں میرا کوئی مخالف نہ ہو، میرے پیچھے کی باتیں نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ یہ بات تو میں نے اپنے لیے بھی پسند نہیں کی. ہاں، دیکھو نا عزیر علیہ السلام کے بارے میں لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، فرشتوں کے حوالے سے یہودی کیا کہتے ہیں. ہاں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ معاف کرتے تھے. آپ ایک دن پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل آئے اور آ کے فرمایا فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اور میرا محبوب پیغمبر اللہ کہتے ہیں غمگین نہ ہوا کرو، پریشان نہ ہوا کرو ان لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی باتوں سے تنگ نہ ہوا کریں آپ. ہاں، فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما. تو ان چیزوں کو نہ غور کیا کریں. روحانیت میں جس شخص نے بیٹھ جانا ہو، آگے کا سفر روکنا ہو اپنا، وہ مخلوق سے الجھ جائے، لوگوں سے الجھ جائے. ایک کی بات ہے اس کا جواب دینا شروع کر دے، دوسرے کی بات ہے اس کا جواب دینا شروع کر دے، تیسرے کی بات ہے اس کا جواب دینا شروع کر دے. اپنے کاموں میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں، اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں. یہ جو احترام اور تعظیم کی بات میں نے کی ہے نا، اس کو بھی نہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، ہم کیوں کریں ایسا. میں نے ایک بزرگ کا قول سن میں آپ کو سنایا تھا کہ شدید ترین مخالفت کے باوجود وہ ہدایہ بھیجتے تھے، خدمت کرتے تھے. کسی نے کہا جی وہ تو آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور میں تو پہلے بھی اللہ کے لیے کرتا تھا، ان کے لیے تو ابھی بھی نہیں کیا میں نے. یعنی اس طرح کے جذبات جب ہوں گے نا، اس طرح کے جذبات، تو اللہ کی مدد آتی ہے بندے کے ساتھ، اللہ کی تائید شامل ہوتی ہے. تو دعا لینا، کیا کرنا؟ دعا لینا. ابھی آپ کے پاس یہاں بھی موقع ہیں، کئی لوگوں کی ہم خدمت کر کے دعا لے سکتے ہیں، اب عید پہ جب گھر جائیں گے نا، پہلے والا کوئی کام نہ کرے آدمی، پہلے والے کوئی کام نہ کرے. ہر آدمی کو محبت کا ہاتھ بڑھائیں، اس کو سلام کریں. اس کو اگر آپ اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں نا، سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میرا روز کا معمول ہے یہ، آپ کو بھی یہ معمول عرض کرتا ہوں. دعا کیا کرو یا اللہ جو شخص میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے میری وجہ سے اللہ اس کو ذلیل نہ کرنا، اللہ میری وجہ سے اس کو سزا نہ دینا کوئی. کیونکہ ایذاء مسلم بہت بڑا گناہ ہے، ایذاء مسلم بہت بڑا گناہ ہے. بیت اللہ کو بجری بنا دینے سے بھی بڑا گناہ ہے، بیت اللہ کو ڈھا دینے سے بھی بڑا گناہ ہے. اب کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو مشورہ ہوتا ہے نا، چولہے کے پاس بیٹھے ہوں گے، یار یہ بندہ پیسے کہاں سے لاتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے یہ. کسی کا تجسس کرنا، کسی کا ٹو لگانا، یار یہ اتنا کھا گیا ہوا ہے، اتنا بنا گیا ہوا ہے، یہ کر گیا ہوا ہے. اب وہ خواہ اپنے گناہ بڑھا رہا ہے. تو آپ کا جذبہ اس کے لیے کیا ہو، یا اللہ اس کو ہماری غیبت کی وجہ سے گناہ سزا نہ دینا، اس کو ہماری غیبت کی وجہ سے اس کو سزا نہ دینا. آپ کو میں اس کا فائدہ بتاؤں، میں اور آپ جب مریں گے نا، جن لوگوں کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہوں گی، اب ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ ہم بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. کسی کو ہمارے انداز سے، کسی کو ہماری زبان سے، کسی کو ہمارے رویوں سے تکلیف پہنچی ہوتی ہے، لیکن وہ بیچارے بول نہیں سکتے. اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ کے حقوق کی معافی تلافی میں اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ خصوصی فضل کر دیں گے. لیکن جہاں بات معاملات اور حقوق کی آئے گی نا، وہاں بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو ان رویوں سے اپنی آخرت ٹھیک کرنی ہے، اس رویے سے اپنے انجام کو ٹھیک ہے نا. تو اللہ جل خوب معافیاں مانگیں، خوب دعائیں کریں. ہاں، اور بخل یہ سینے میں نہ رکھیں کسی کے بھی. یہ نماز کو نہیں پڑھنے دیتا، پھر ذکر کی یکسوئی ختم کر دیتا ہے، تلاوت کی یکسوئی ختم کر دیتا ہے. سمجھے نا. تو بس دعا لینا، خود بھی دعا کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا. آج کی رات بھی 25ویں شب ہے،
ان مبارک طاق راتوں میں سے ہے جس میں لیلۃ القدر ہے جی. تو اللہ رب العالمین اس رات کی برکات و ثمرات بھی ابھی سے شروع ہو گئی، اللہ میں نصیب فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم سب کو بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، اللہ ہماری اولاد احباب کو بخش دے، اہل خانہ کو بخش دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دے، اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے. اے اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے. اے اللہ بری موت سے سب کو بچا دے. اے اللہ برے انجام سے سب کو بچا دے. اللہ معذور ہونے سے بچا دے، اللہ محتاج ہونے سے بچا دے. اے اللہ فالج سے بچا دے، کینسر سے بچا دے. اے میرے اللہ اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے سے بچا دے، کومے میں پڑنے سے بچا دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ بری موت سے سب کی حفاظت کر دے، حادثات سے ایکسیڈنٹ سے محفوظ کر دے. اے اللہ عزت کی موت نصیب فرما دے، عافیت کی موت نصیب فرما دے، خیر و برکت کی موت نصیب فرما دے. جس موت میں یا اللہ دنیا کے لیے بھی مثال ہو، ہمارا جانا بھی اور ہمارا دنیا میں رہنا بھی، قبر بھی حشر بھی اللہ ہماری مثالی کر دے. اے اللہ تو ہم پہ رحم کر دے، اللہ تو ہم پہ رحم کر دے، اللہ تو ہم پہ رحم کر دے. اے اللہ ساری امت پہ رحم کر دے، اے اللہ ساری امت پہ رحم کر دے. اے اللہ ساری دنیا کے کفار کو ہدایت نصیب کر دے، جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مراکز کے، تبلیغ خانقاہوں کے، مدارس کے، علماء کے، اللہ ان کو چھان چھان کے تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کو ہلاک کر دے. اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کر دے، اللہ ہماری بچوں کی حفاظت کر دے، نسلوں کی حفاظت کر دے. اے اللہ اولاد کے صدموں سے دکھوں سے بچا دے سب کو. اے میرے اللہ ہماری اولادوں میں ہدایت کے امام پیدا کر دے، اللہ نسلوں میں ہدایت کے امام پیدا کر دے. اے میرے اللہ مبارک راتوں کا سلسلہ ہے یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے بچوں کو معاف کر دے. یا اللہ سارے مجمع کو بخش دے یا اللہ، ان کی نسلوں کو بخش دے یا اللہ، ان سے متعلق لوگوں کو بخش دے یا اللہ. یا اللہ ہم تجھ سے کیسے مانگے یا اللہ، وہ دعاؤں کے الفاظ ہمیں نہیں آتے جن الفاظ سے تو یا اللہ تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ تجھے اس درود کا واسطہ پیش کرتے ہیں جو تو اپنے محبوب پر پڑھتا ہے. یا اللہ اس درود کے واسطے سے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ اس درود کے واسطے سے معاف کر دے. تجھے امام الانبیاء کی عظمت کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ امام الانبیاء کی عظمت کا واسطہ تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ. یا اللہ تو ہمیں بخش دے یا اللہ. اس وقت تک ہم میں سے کسی کو نہ بلا یا اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے. اے اللہ اس وقت تک نہ بلانا جب تک تو راضی نہ ہو جائے. اللہ اس وقت تک نہ بلانا جب تک تو راضی نہ ہو جائے. اللہ اس وقت تک نہ بلانا جب تک تو راضی نہ ہو جائے. اے اللہ ناراضگی میں نہ بلانا یا اللہ. قبر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ کرنا یا اللہ، قبر کے عذاب سے بچانا یا اللہ، قبر کی سختی سے بچانا یا اللہ. ہم سے پہلے ہمارے بہن بھائی احباب جو قبروں میں چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے یا اللہ، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے یا اللہ. ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اللہ ان کے حق میں قبول کر دے. ہماری ظاہر کی بیماریاں، باطن کی بیماریاں جو ہمارے علم میں ہیں وہ بھی، جو ہمارے علم میں نہیں ہے وہ بھی اللہ تو اپنے فضلوں سے دور کر دے. 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 ان دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے، لکھا ہے، ہم سے دعاؤں کے امیدوار ہیں. یا اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول کر دے. اللہ یہ دعائیں ان کے حق میں قبول کر دے. ہمارے دل کی سختیاں اللہ دور کر دے، غصہ دور کر دے، تکبر دور کر دے، عجب کو دور کر دے، لالچ کو دور کر دے، حرص کو دور کر دے. یا اللہ ہمارے اندر سے دوئی کو ختم فرما دے. اللہ ہمارے اندر سے اپنی ذات کا صحیح یقین نصیب فرما دے، اپنے محبوب علیہ السلام کا اتباع نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے حبیب کا اتباع نصیب فرما دے. اے اللہ اس سب کو کامیاب کر دے یا اللہ. اللہ ان دوستوں کو کامیاب کر دے یا اللہ. اللہ ان کی نسلوں کو کامیاب کر دے، ان کے بچوں کو کامیاب کر دے. یا اللہ قیامت تک اس مرکز میں آنے والوں کو اللہ فتنہ دجال سے محفوظ کر دے، شیاطین کے فتنوں سے بچا دے، جادو نظر حسد سے بچا دے. یا اللہ فتنہ نفس سے بچا دے. اے اللہ تو ہماری اصلاح فرما دے، اللہ تو ہماری تربیت کر دے، اللہ تو ہماری تربیت کر دے، اللہ تو ہمارے حال پہ رحم کر دے. اے اللہ افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا اللہ ہم اس یقین سے کر رہے ہیں
کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر دے، اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری نسلوں کو ہدایت پہ قائم کر دے یا اللہ، یا اللہ ہدایت پہ قائم کر دے۔ اللہ ہمارے سامنے ہماری اولادوں کو ذلیل نہ کرنا یا اللہ، اللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولادوں کو ذلیل نہ کرنا یا اللہ۔ رزق کفاف، رزق حلال اللہ ہم پہ کھول دے یا اللہ، حرام کے پائی پیسے سے اللہ سب کو محفوظ کر دے یا اللہ، جھوٹ سے محفوظ کر دے یا اللہ، ظلم سے محفوظ کر دے یا اللہ۔ اللہ ہمارے گھروں کے حال کو ٹھیک کر دے، شیطان کے اثرات، جادو نظر کے اثرات ہمارے گھروں سے دور فرما دے یا اللہ۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔ دسترخوان پہ تشریف لے جائیں۔